میر کی غزل گوئی۔ میر تقی میر خدائے سخن ہیں۔ اردو کے ایک صاحب طرز غزل گو شعراء میں ان کا مقام نہ صرف بلند بلکہ ایک مرتبے کا حاصل ہے۔ میر کا وطن آگرہ تھا اور جنہوں نے فکر معاش میں جہاں آباد دہلی میں سکونت اختیار کر لی۔ میر اس دور کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو اس دور کی غزل میں پائی جاتی ہے۔ میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ہر دور کے بڑے شاعروں نے کی ہے۔ میر کی مقبولیت کا اعتراف غالب نے یوں کیا ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ایک جگہ یوں لکھتے ہیں: اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ استاد ذوق نے بھی میر کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے: ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر خود ہی اپنی استادی سے واقف تھے۔ شاعرانہ تعلی کے کئی اشعار ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے ایک شعر: مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ میر نے اپنی غزلوں میں جو عشق کا تصور پیش کیا ہے وہ اس وقت کے سماجی حالات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے، لیکن اس عشق اور اس کے متعلقات کی ترجمانی میں ایک انفرادیت ان کے کلام میں ہر جگہ نمایاں ہوتی ہے۔ ان کے عشقیہ معاملات کا ایک مخصوص سماجی پس منظر ہے۔ میر در حقیقت اسی سپردگی عشق اور ناکامی کے شاعر ہیں۔ میر کی بڑائی اس میں ہے کہ انہوں نے اس سلسلے کی تمام کیفیات کو انسانی نفسیات سے پوری طرح ہم آہنگ کر کے پیش کیا ہے۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ میر کے یہاں یہ غم عشق خلا میں پیدا نہیں ہوتا، وہ اسے غم روزگار ہی کی پیداوار سمجھتے ہیں۔ جگہ جگہ اس کا احساس میر کی غزلوں میں ملتا ہے۔ میر کی غزلوں میں تعیش اور ہوسناکی نہیں، برخلاف اس کے انسانی جذبات و احساسات ہیں۔ ان کی ترجمانی میں ان کی بڑائی کا راز مضمر ہے۔ نہیں ہے چاہ بھلی اتنی بھی دعا کر میر، کہ اب جو دیکھوں اسے میں بہت نہ پیار آئے۔ گھبرا نہ میر عشق میں اس سہل زیست میں، جب بس چلا نہ کچھ تو میرے یار ہو گئے۔ عشق و عاشق کی مختلف کیفیات اور جذبات و احساسات کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ میر کی غزل میں تصوف اور اس کے مختلف مسائل کی ترجمانی بھی ہوئی ہے۔ میر کی ذہنی نشو و نما صوفیانہ ماحول میں ہوئی، اسی لیے معرفت الہی کا رنگ ان کی طبیعت میں رچ بس گیا۔ چنانچہ انہوں نے تصوف کے مسائل کو اپنی غزلوں میں بڑی خوبی سے سمویا ہے۔ بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کے یہاں مسائل حیات، کائنات کے مسائل کی ترجمانی کا فلسفیانہ رجحان ہمیں بہت پہلے میر کے یہاں ملتا ہے۔ ان مسائل میں میر نے زندگی کی بے ثباتی کو شدت سے محسوس کیا اور اس کی ترجمانی مختلف انداز میں مختلف زاویوں سے کی ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ برگ ایک ماندگی کا قصہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ اشعار اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ میر نے زندگی کو مخصوص زاویہ نگاہ سے دیکھا اور ان کی تشکیل میں وہ تمام حالات اثر انداز ہوئے ہیں جن کے سائے میں میر نے زندگی بسر کی اور جن کے زیر اثر ان کی ذہنی اور فکری نشو و نما ہوئی۔ ایک شعر اور ملاحظہ کیجیے: عشق سے جا نہیں کوئی خالی، دل سے تا عرش تک بھرا ہے عشق۔ عشق سے جا نہیں کوئی خالی، دل سے تا عرش تک بھرا ہے عشق۔
میر نے اردو غزل کو زندگی سے قریب کیا، اس میں صداقت اور خلوص کے عناصر پیدا کیے، اس کو سماجی زندگی کے نشیب و فراز سے آشنا کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک نئے انداز، ایک نئی لے اور ایک نئے آہنگ سے روشناس کیا۔ ان کی غزلوں میں جو ایک میٹھے میٹھے درد کا احساس ہے وہ غزل کی طبیعت اور ان کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہے۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ میر غزل کو بڑی خوبی کے ساتھ برتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک ایک مصرع میں انہوں نے جہاں غم سمو دیا ہے۔ مصنف آب حیات نے ان کے بارے میں بڑے پتے کی باتیں کہی ہیں۔ میر صاحب کی زبان شستہ کلام، صاف بیان، پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں، دل کے خیالات کو جو کہ طبیعتوں کے مطابق ہیں محاورے کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ادا کر دیتے ہیں، اور زبان میں خدا نے ایسی تاثیر دی ہے کہ باتیں ایک مضمون بن جاتی ہیں۔ اسی واسطے سے ان میں بنسبت اور شعراء کی اصلیت کچھ زیادہ قائم رہتی ہے، بلکہ اکثر جگہ یہی معلوم ہوتا ہے گو نیچر کی تصویر کھینچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دلوں میں اثر بھی کرتی ہے، گویا اردو کے سعدی ہیں۔ ان کا کلام صاف کہہ دیتا ہے کہ دل سے نکل کر آیا ہوں، وہ غم دور کا پتلا نہیں۔ حسرت و اندوہ کا جنازہ تھا، ہمیشہ وہی خیالات بسے رہتے تھے، بس جو دل پر گزری تھی وہی زبان سے کہہ دیتے تھے کہ سننے والوں کے لیے شعر کا کام کر جاتے تھے۔ میر کی غزلوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میر شعر نہیں کہتے، دل اور دلی کے مرثیے کہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میر کی روز و شب حسرتوں اور مصیبتوں میں گزرے۔ جس زمانے میں میر دہلی آئے اس زمانے میں دلی کیا تھی؟ خواجہ احمد فاروقی کہتے ہیں، میر اس زمانے میں دہلی آئے جب واقعی دونوں ہاتھوں سے دستار سنبھالنا مشکل تھا، ہر طرف نفسا نفسی، خود غرضی، غارت گری اور ابتری کا عالم تھا۔ اس وقت شاعر تو شاعر، بڑے بڑے امراء اور رؤساء پریشان اور مضمحل تھے، بلندی اور تاجوری اور نوحہ گری ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ اس کارگہ شیشہ گری میں اگر قدم بھی اٹھانا تھا تو احتیاط سے، سانس لینا بھی تو آہستہ۔ واقعہ یہ ہے کہ غزل کے اسلوب میں میر نے اپنے شخصی حالات اور تاریخی ماحول کو اس شاعرانہ سلیقے اور خلوص و انہماک کے ساتھ ڈھالا ہے کہ اس میں حسن و اثر کی ایک بے ساختہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ ہر مسئلہ روز و شب کے المیوں نے لکھنؤ میں بھی ان کی جاں بخشی نہیں کی۔ یہاں ان کی نفسی کیفیت کچھ اور الم انگیز ہوتی ہے۔ خواہ دلی کا وہ چند بہتر لکھنؤ سے تھا، یہیں میں کاش مر جاتا سراسیمہ نہ آتا یہاں۔ یہ شاعری سے زیادہ واقعیت شعاری ہے۔ قلب کی بربادی، بستیوں اور آبادیوں کی ویرانیوں و تباہی کا اشاریہ بن گئی۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا ہے۔ دلی کے تھے نہ کوچے، اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ میر کی شاعری کی ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے آل احمد سرور لکھتے ہیں، میر نے جو رنگ وضع کیا فارسی رنگ میں خفیہ تھی۔ غم ہے بلند آواز، تلقین نہیں، نرم گفتار، فہمائش ہے، خطابیت نہیں، سرگوشی ہے، اعلان نہیں، نکتہ سنجی ہے، تلوار نہیں، شبنم میں نہائی ہوئی خشک کی لطافت ہے، کہ بے رحم دھوپ نے ایک خواب آلود چاندی ہے۔ کلیات میر سے چند اشعار ملاحظہ ہیں۔ بڑے سلیقے سے میری نبھی محبت میں،
تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا۔ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ شکوہ و شکایت، اندوہ و غم اور فریاد و فغاں سے بہت آگے لے جاتے ہیں، وہاں جہاں عرضی زندگی کے اضطراب دیگر سچائیاں جلوہ گر ہیں اور جن سے کم و بیش ہزاروں کا واسطہ دیا ہے، اور مجھے کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کہ ان میں سوز و گداز کی بجلیاں بھری ہیں، اس کو سنوارنے اور نکھارنے میں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ اس اعتبار سے میر منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔